نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت مرد کے لیے اللہ تعالیٰ کا خوبصورت گفٹ ہے، اللہ کا پیش کردہ ہدیہ اور تحفہ ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ان کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جنت میں بسایا، جنت میں رہنے کے لیے ان کو جگہ دی۔ آدم علیہ السلام جنت میں زندگی گزارتے رہے۔ ہر مسلمان جانتا ہے کہ جنت کا ماحول کتنا پاکیزہ ہے، وہاں کتنی عیاشیاں ہیں، کتنے مزے ہیں، کتنی اللہ کی نعمتیں ہیں، من چاہی زندگی ہے۔ تو جنت کے اندر اتنی نعمتیں ہونے کے باوجود آدم علیہ السلام جنت میں غمگین رہتے تھے، پریشان رہتے تھے، مایوس رہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پریشانی اور غم کو ختم کرنے کے لیے اماں حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ تو گویا کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کے لیے ایک عورت کو، اماں حوا کو، اس لیے پیدا فرمایا کہ جناب آدم علیہ السلام کے غم اور پریشانیاں ختم ہوں۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ عورت مرد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا کردہ خوبصورت گفٹ ہے، اور اللہ نے یہ گفٹ مرد کو دیا ہے تاکہ وہ مایوس نہ ہو، پریشان نہ ہو، غمگین نہ ہو۔ تو عورت مرد کے لیے پریشانیاں اور غم دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ عورت جس روپ میں بھی ہو، یہ مرد کے لیے خدا تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ مثلا عورت اگر بیٹی کی صورت میں ہے تو آپ کے لیے رحمت ہے، اتنی بڑی رحمت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں عطا فرمائی اور اس نے اس کی اچھی پرورش کی، اچھی تعلیم دلائی، اچھے گھر میں شادی کی، تو میں اور وہ قیامت کے دن ایسے ہوں گے کہاتین، جیسے یہ 2 انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ 2 بیٹیوں کا باپ اور میں قیامت کے دن ایسے اکٹھے کھڑے ہوں گے، ایسے اکٹھے جنت کے اندر ہوں گے۔ اور اگر یہ عورت والدہ کے روپ میں ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان پر سب سے بڑا حق اس کی والدہ کا ہے، اور والدہ کے قدموں میں جنت قرار دی گئی ہے۔ یعنی والدہ آپ کے لیے جنت یا جہنم کا باعث ہے۔ اگر والدہ آپ سے خوش ہے تو آپ کے لیے جنت ہے، والدہ آپ سے ناراض ہے تو آپ کے لیے جہنم ہے۔ بلکہ آپ علیہ السلام کے پاس بے شمار لوگ آتے تھے کہ میں حج کے لیے جاتا ہوں، میں جہاد کے لیے جاتا ہوں، میں فلاں کام کے لیے جاتا ہوں۔ آپ علیہ السلام ان سے پوچھتے تھے کہ آپ کی والدہ زندہ ہے؟ اگر وہ ہاں میں جواب دیتے تھے تو آپ علیہ السلام فرماتے تھے کہ تو حج پہ نہ جا، والدہ کی خدمت کر، تو جہاد پہ نہ جا، والدہ کی خدمت کر۔ تو والدہ انسان کے لیے بڑے عظمت اور عزت والا رشتہ ہے۔ اور عورت اگر بہن کے روپ میں ہے تو بہن انسان کی عزت ہے۔ انسان بہن کے لیے مرنے مارنے پر تیار ہو جاتا ہے، بہن کی عزت کے لیے جان لٹانے تک تیار ہو جاتا ہے۔ بہت سے لڑائی جھگڑے آپ نے دیکھے ہوں گے، جب کسی سے پوچھا جائے بھائی آپ کیوں لڑ رہے ہیں، کیوں جھگڑ رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں یار اس نے مجھے بہن کی گالی دی ہے، مجھے سب کچھ برداشت ہے، بہن کی گالی برداشت نہیں ہے۔ تو بہن اتنی عزت والا رشتہ ہے۔ اور بھائیوں پہ جب مشکل پڑتی ہے تو سب سے پہلے بہنوں کا دل تڑپتا ہے، بہنیں کام آتی ہیں۔ اسی طرح بیوی ہے، لیکن تمام رشتوں میں بیوی کا رشتہ عجیب اور ان تمام سے علیحدہ اس وجہ سے ہے کہ باقی تمام رشتوں کے سہارے موجود ہوتے ہیں، بیوی کا سسرال میں کوئی سہارا نہیں ہوتا۔ بیوی اپنے ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، گلی محلے کو، رشتہ دار کو، وطن کو، شہر کو، سب کچھ کو چھوڑ کے تنہا وہ شوہر کے گھر آ جاتی ہے۔ تو شوہر بھی اگر اس کا نہ بنے تو بیوی کا وہاں پر کوئی نہیں ہوتا۔ اس لیے بیوی کے حقوق پر شریعت کے اندر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے کہ بیوی کے حقوق کا خیال کرو۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بیوی عورت کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، اس کو اگر تم پیار سے سیدھا کرو گے تو یہ سیدھی ہو جائے گی، اگر سختی سے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بہترین اور قابل تعریف آدمی وہ ہے جو بیوی کے حق میں بہتر ہو، بیوی کے حق میں نرم ہو۔ اس لیے سب سے زیادہ آپ بیویوں کے حقوق کا خیال کریں، بیویوں کو خوش رکھنے کی کوشش کریں اور بیویوں کی عزت کریں، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی آپ کی پریشانیاں دور کرے گا، آخرت میں بھی آپ کی پریشانیاں دور ہوں گی، اور آپ کا گھر اطمینان، سکون
اور خوشیوں کا گہوارہ تب بنے گا جب کہ میاں بیوی کی آپس میں بنتی ہو، میاں بیوی ایک دوسرے کو لائف پارٹنر سمجھیں، ایک دوسرے کو شریک حیات سمجھیں، ایک دوسرے کی غم اور خوشیوں کو آپس میں شیئر کریں، تو پھر آپ دیکھیں آپ کا گھر کیسے خوشیوں کا گہوارہ بنے گا۔